میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہیں۔ آپ ماہر اقبالیات اور کئی کتابوں کو مصنف۔ ظاہر تنولی تو میرے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی جامع انداز سے حضرت مجدد الفسانی کا تعارف، ان کی ابتدائی زندگی اور ہماری قومی زندگی کے اندر آپ کا جو رول ہے، آپ کا جو کردار ہے، جو آپ کی اس خطے کے اندر مرکزیت ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ غازی صاحب گزارش یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کی کنٹریبیوشن ملت اسلامیہ کے لیے اور خصوصاً اس خطے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو تین ایسے محاذ ہیں جن پر حضرت مجدد پاک نے غیر معمولی کنٹریبیوٹ کیا اور وہ امپیکٹ چھوڑا جس نے آنے والے زمانوں کو اور آنے والی نسلوں کو متاثر کیا۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا بھی کہ اگلے 1000 سال کے مجدد الفسانی ہی ہیں۔ تو وہ کیوں ہیں؟ وہ اپنی اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہیں جو بنیادی طور پہ ہم 3 ٹائٹلز کے تحت انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جو اکبر نے دین الہی کا، جس کا تھوڑا سا آپ نے بھی ذکر کیا، فتنہ کھڑا کیا، تو حضرت مجدد الفسانی نے اس فتنے کا مقابلہ اس جامعیت کے ساتھ، اس ہمہ گیری کے ساتھ اور اس سطح پہ جا کے کیا کہ وہ آگے چل کے 2 قومی نظریے میں ڈال گیا۔ یعنی حضرت مجدد الفسانی کی کنٹریبیوشنز اور حضرت مجدد الفسانی کی تھاٹ، آپ کی اسٹریٹجی، وہ 2 قومی نظریہ کی شکل اس نے اختیار کی اور آج ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری جو کنٹریبیوشن ہے غیر معمولی حضرت مجدد صاحب کی، غازی صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ نے تصوف کی، اس دور کے تصوف کی اصلاح کی، اور نہ صرف اصلاح کی بلکہ تصوف کو اس طرح سے بیان کیا۔ غازی صاحب اگر آج ہم یہ جاننا چاہیں کہ تصوف ہیومن بیہیویئر کی سائنس کیسے ہے تو آپ کو اس خطے میں حضرت مجدد صاحب سے شروع کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے تصوف کو سائنس بنا کے پیش کیا اور تصوف کو بھی دلیل بنایا ختم نبوت کی۔ اچھا غازی صاحب کہ میں یہ عرض کروں، یہ بھی آپ کے پاس بیٹھنے کی اور اس نشست کی برکت ہے، ہماری باتیں گھوم پھر کے ذات رسالت مآب اور ختم نبوت پر ہی آتی ہیں۔ واہ واہ واہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ تصور، شاید اس کی وجہ یہ ہے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اس امت کو ذات رسالت مآب کے حوالے سے، اقبال یہی تو کہتا ہے بار بار، آپ کے اہل بیت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے کنفیوز کر دو۔ ہم جب بات شروع کرتے ہیں ہماری بات یہاں آ کے ختم ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ حضرت مجدد نے تصوف کو انسٹرومنٹ کیسے بنایا ختم نبوت کا؟ حضرت مجدد نے یہ فرمایا، کوئی کتنا ہی بڑا صاحب کمال صوفی کیوں نہ ہو، اس کا ہر کشف سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم ہے، واہ صرف وہی اس سے مستثنی واہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ سائنس ہے اور اس کا پورا میکانزم دیا آپ نے۔ نہیں تو یہ یزید کے سالے ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، معصوم خطا دیکھیں نہیں میں عرض کرتا ہوں، وہ تو صاحب کشف بھی نہیں ہے۔ حضرت مجدد تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی صاحب کشف بھی ہے، اس کے کشف کو بھی آپ نے کریٹیک سے گزارنا ہے۔ نہیں، ان کو بھی باتھ روم میں کشف ہوتے ہیں بعض کو، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ان کا کشف وہاں پہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر مسجد کا کشف ہو یا کسی پاکیزہ جگہ کا کشف ہو، کوئی آدمی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، اس میں سوراخ نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو تیسری کنٹریبیوشن ہے حضرت مجدد پاک کی، آپ نے علوم کی ڈائریکشن درست کی۔ جو اس دور میں علوم پڑھائے جا رہے تھے، آپ نے امام غزالی کا کام کیا، جیسے امام غزالی نے اپنے زمانے میں کیا تھا نا، احیاء علوم الدین، حالانکہ علوم تھے، غزالی نے کہا نہیں، علوم دین کو زندہ کرنا ہے۔ یعنی کیا انقلابی ذہن تھا، کیا فورتھ سائٹڈ ذہن تھا، کمال ہے جی۔ کہ انہوں نے کہا کہ علوم نہیں ہیں، سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، مدرسہ نظامیہ کے خود وائس چانسلر ہیں، فرما رہے ہیں نہیں، علوم کو زندہ کرنا ہے۔ وہ کام مجدد صاحب نے بھی کیا۔ تو یہ 3 ڈومینز ہیں۔ اب پہلے پہ جب ہم بات کرتے ہیں، سب سے بڑا ان سارے مسائل کی جڑ کیا تھی؟ وہ اکبر کا فتنہ تھا، محضر اکبری تھا، اکبر کا دین الہی تھا، اور اس نے غازی صاحب اس حد تک، ایک تو اس نے انتہا کر دی، اور جب مجدد صاحب نے اصلاح کی، کہاں تک اصلاح کی؟ میں ایک مثال دوں گا، وہی جہانگیر جس کی ابھی آپ نے ساری باتیں بھی بیان کی، اس کی اس حد تک اصلاح ہو گئی کہ جب جہانگیر کے زمانے میں ملا نور اللہ شستری نے حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کی تو جہانگیر نے اس کو سزا دی، سزا اناؤنس کی، تو نور جہان نے اس کی سفارش کی، تو کمال بات، اس کا جواب کمال دیا جہانگیر نے۔ جہانگیر نے کہا، جانا تورا جان دادا ہم ایمان نہ دادا ہم، اے میری جان، تجھے میں نے اپنی جان دی، ایمان نہیں دیا، ایمان نہیں دیا، یہ اس پہ نہ بولنا، یہ میری ایمان کا معاملہ ہے۔ واہ 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 یہاں تک جہانگیر کو مجدد الفسانی نے پہنچایا، واہ واہ، یہ سوسائٹی کی اصلاح کی۔ واہ واہ۔ اب وہ سوسائٹی کتنی خراب ہوئی، آپ تصور کریں غازی صاحب کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق شاعر اسلام کے ساتھ تھا اسے مسخ کر دیا گیا، حتیٰ کہ ملا عبدالقادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں لکھا کہ 5-6 سال کے اندر ہندوستان میں اسلام کا نام نظر نہیں آتا تھا، ہاں جی،
اسلام کے آثار نظر نہیں آتے تھے. ظاہر ہے جب آپ نام ہی نہیں رکھ سکتے, اذان ہی خود نہیں دے اکبر نے کیا کیا, اکبر صبح کے وقت, شام کے وقت, دوپہر کے وقت اور آدھی رات کے وقت سورج کی عبادت کرتا, اور اس نے سورج کے 1000 نام یاد کیے ہوئے تھے, اور گھنٹی بجاتے تھے, گھنٹی بجاتے, اور وہ جو آتش ہر وقت جلتی رہتی تھی. 1000 نام سورج کے پڑھتا تھا, وہ جپتا تھا. ایسا ہی ہے. یعنی کیا اس نے کلمہ طیبہ کو کیا کیا, لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. آپ کو پتہ نہیں یہاں کا ایک آن جہانی جو گورنر تھا, اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈیول ورشپر ہے, وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. تو اب ایسی چیزیں موجود ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں پھر درختوں کی عبادت شروع کروا دی, پتھروں کی عبادت شروع کروا دی. یعنی جو ہندو مت کے رسوم وہ تھے, گوبر جو تھا اس کو گائے مقدس, کے گوبر کی عبادت شروع کروا دی, عبادت شروع کروا دی. ہم نے پوری تاریخ نہیں پڑھی, نہیں میں نے تو بہت پڑھی ہے. اچھا اس کے بعد ذبیحہ پر پابندی لگا دی, بلکہ یہ قانون بنا دیا اگر کوئی شخص ذبح کرنے والے کے ساتھ کھانا بھی کھائے تو اس کھانا کھانے والے کے ہاتھ کاٹ دو. اگر وہ کھانا ذبح کرنے والے کے ساتھ نہیں کھا رہا, ذبح کرنے والے کے خاندان والے کے ساتھ کھا رہا, تو اس کی انگلیاں کاٹ دو, تاکہ ذبح کرنے والے اتنے ڈر جائیں کہ ان کی یہ سزا ہے تو ہماری سزا کیا ہوگی. تو گائے کے ذبیحہ پہ پابندی لگا, سور کو حلال کر دیا, جوا خانے کھولے گئے اور ان کو فنڈ اسٹیٹ کرتی تھی, اور شراب اتنی حلال کر دی کہ مولا عبد القادر بدایونی نے لکھا کہ شراب نوشی کی ایک محفل میں شیخ الاسلام مفتی صدر جہاں اور میر عدل میر عبد الحی نے بھی بادشاہ کے ساتھ شراب پی, حتیٰ کہ بادشاہ کے حکم پر مفتی صدر جہاں نے اپنی داڑھی معاذ اللہ العظیم منڈوا دی. یہ حالت ہو گئی. میت کی تدفین پہ پابندی لگا دی, یہ کہا کہ میت کو یا تو دریا برد کرو یا جلاؤ, اور اگر دفن بھی کرنا ہے تو اس کے پاؤں مغرب کی قبلہ کی طرف کرو اور سر مشرق کی طرف کرو. اب تصور کریں کہاں تک پہنچا دیا, اور اتنی خرابیاں پیدا کی. ان پہ جو آخری سند ہے بھائی صاحب, اگر آپ ساری تاریخ کو الگ رکھتے ہیں, جب اکبر کی موت ہوئی تو اس پہ جو شیخ فرید بخاری تھے ان کے نام شیخ عبدالحق مقدس دہلوی نے خط لکھا تعزیت کا. اس میں جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں وہ اکبر کے خلاف چارج شیٹ ہے. آپ نے لکھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, کاش کہ یہ پاگل ہوتا تو ہم اس کی ساری باتیں دیوانگی کی زمرے میں ڈال کے کچھ نہ کچھ راستہ نکالتے. اچھا وہ ذرا بات سنائے نا, اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کا اعلان کیا اور یہ جامع مسجد دلی میں آیا, اور جمعے کی نماز کے بعد اسے کھڑے ہو کے اعلان کرنا تھا کہ میں نبی ہوں, جس طرح مسلمہ کذاب نے اعلان کیا تھا. اس نے بھی جمعے والے دن ہی, وہ جو تھا نا حکیم نور الدین, اس نے جمعے کے بعد یہ اعلان کیا تھا. یہ بھی بدبخت ہوتے ہیں. وہ جب یہ اعلان کر لے گا, مجدد پاک نے فرمایا اس کی زبان ہی نہیں کھلے گی, اور حضرت شیخ عبدالحق مقدس دہلوی نے بھی یہی فرمایا. واقعی وہ جب کھڑا ہوا تو اس کی زبان ہی بند ہوگی, بولا ہی نہیں. کاش کے موقع پر بھی کوئی شیخ عبدالحق مقدس دہلوی اور حضرت مجدد پاک ہوتے, یہ زبانیں جو یزید کے حق میں کھل رہی ہیں, زبان رکتی تو اس فتنے کے سامنے آج میں نے سامنا کرنا پڑتا. تو یہ پورے کا پورا جو سٹرکچر مسخ کر دیا سوسائٹی کا اکبر نے, حضرت مجدد الف ثانی نے اس کے خلاف جدوجہد کی. فقہی مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہے. یہ جو مجدد کے لیے بڑے فتوے لگے ہوئے, ایک اور صحیح مجدد کے لیے الیکشن نہیں کرایا جا سکتا کہ 100 صدی کا مجدد, اس میں میرا بھی نام شامل کر لیں, تو اس پہ الیکشن کروایا جائے کہ کون مجدد ہے. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ اس میں رائے دینے والے وہی ہوں گے جو رائے دینے کے اہل ہیں, اہل نہیں ہے, ان کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا. اچھا یہ مسئلہ ہے. نہیں, سارے مجددوں میں اگر میچ کروا دیا جائے, جتنے ناموں کے ساتھ مجدد لکھتے ہیں نا کہ ہم صدی کے مجدد, ان سب کو بلایا جائے, ایک ٹورنامنٹ کرایا جائے اور کہا جائے کہ بھائی تم ثابت کرو. ایکچولی گائز صاحب گزارش یہ ہے, آپ نے تو بڑے لائٹر نوٹ میں یہ بات کی, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. مجددوں کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے تاریخ کے کٹہرے میں, اور پھر تاریخ کا منصف فیصلہ کرتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں. قائد اعظم کو گاندھی نے بھی لکھا مائی ڈیئر قائد اعظم, اور امام الہند وہیں رہ گئے. تو مسئلہ یہ ہے, آپ اپنی زندگی میں جو مرضی کرتے رہیں, تاریخ کا جو منصف ہے اس کے فیصلے کو کوئی نو نہیں کر سکتا. تاریخ نے اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے. سبزار صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ مجدد الف ثانی نے خود اپنے لیے نہیں کوئی وہاں پہ پروپیگنڈا سیکٹری رکھا ہوا تھا کہ مجھے مجدد کہو. ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ تاریخ نے ان کو مجدد مانا ہے. اور یہ قرآن شریف کی آیت ہے گائی صاحب, سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان اور عمل صالح میں کامل ہیں, ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اچھا جی, آپ کو دلچسپ بات سناؤں. یزید نے اپنے دربار میں جو اہل مدینہ بلائے تھے ایک وفد,
ان کو لاکھوں اس نے وہ دیے، تو انہوں نے کہا یہ تم ہمارا ایمان خریدنے کے لیے دے رہے ہو۔ واپس آ کے انہوں نے مدینہ شریف کا بڑا بے ایمان ہے، بڑا بد کردار ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ حرمات جو ہیں ان کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ سارا کچھ اس کا آ کے بتایا۔ تو یہ ہر دور کا جو فرعون ہوتا ہے وہ اس طرح کام چلاتا ہے، اور ہر دور کے بکنے والے جو ملا مبارک ناگپوری ہیں، وہ تو بیچارہ اکیلا تھا، ادھر تو کہیں تو میں درجنوں نہیں سینکڑوں نکال دیتا ہوں جی۔ اچھا گائی صاحب، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ حضرت مجدد صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے، ایک تو دین اکبری کا جو معاملہ تھا اس کو آپ نے ریفارم کیا، تصوف کے اندر آپ نے کیا کیا؟ حضرت علامہ کے آپ نے بڑے پیارے اشعار پڑھے، حاضر ہوا میں حضرت مجدد کی لاحق۔ اب علامہ کہتے ہیں میں حاضر کہتا کیوں میں ہوں؟ ایک بار اس کو جاوید کو لے کے گیا گئے ہوں ہیں۔ اور میں نے اچھا۔ وہاں ایک خاص نور محسوس کیا۔ اچھا، اب علامہ کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے حضرت مجدد کی منقبت بیان کی نا، اب گئے کیوں؟ ہاں، اس لیے گئے، فرماتے ہیں کہ عرض یہ میں نے عطا فقر ہو مجھ کو، آہا، آنکھیں میرے بینا ہیں لیکن نہیں بیدار۔ میں اس لیے گیا کہ اے مجدد پاک، میری جس طرح آنکھیں دیکھتی ہیں دل بھی دیکھنے لگ دل جائے، بھی دل۔ میرا دل روشن ہو جائے۔ ہاں۔ تو مجدد صاحب نے کیا جواب دیا؟ ہاں۔ آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، اوہ ہو، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ جو جھوٹے سچے میں تمیز نہیں کر سکتے، جھوٹے کو بھی سچا سمجھ کے جان نشاور کر دیتے ہیں، لہٰذا اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار ہیں۔ عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلائے فقر سے ہو ترا دستار۔ اوہ ہو، مجدد صاحب نے کیا کیا؟ مجدد صاحب نے بتایا فقر دین حق کے ولولے کو زندہ رکھنے کا نام ہے، واہ واہ، اللہ اور اس کے رسول اور دین کے نام کو ڈال بنا کے لوگوں سے خدمتیں لینے کا نام نہیں ہے۔ اور کسی غیر مسلم سے متصر ہونا نہیں ہے تم نے، دیکھیں جی، یہ کسی تو اسلام کے دشمن بھائی سے صاحب وہ تو متصر بہت ہونے بات کا کی، نام ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس نے کس کے سامنے اور جھکنا ہے؟ وہ ہندو بعض جو تھے نا رہنما، ان سے مذاکرات ہوئے، آپ نے کہا رام اور رحیم ایک نہیں ہو چیز سکتے۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا، یہ دو قومی نظریے تک پہنچا نا، مجدد صاحب کا نیریٹو دو قومی نظریے تک پہنچا۔ تو حضرت مجدد صاحب نے تصوف کا جو اصل نیریٹو تھا، جو علامہ کہتے ہیں ہمت ہے اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، تو حضرت مجدد صاحب نے جو حجازی اور اصل فقر ہے اس کی طرف امت کو متوجہ کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ سارے کے سارے جو روحانی تربیت ہے، تصوف کا نظام ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ شریعت آپ کا مزاج بن جائے، واہ واہ، انسان کا مزاج اللہ اور اس کے رسول کی منشا بن جائے۔ اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو تصوف کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ آتا ہے بھائی صاحب، وہ ہے جو روحانی واردات ہیں، روحانی کیفیات ہیں، ان کو کس طرح سے سمجھنا ہے، کیونکہ جو انسان کے نفس کی زمین ہے اس پر روحانی کیفیات جب اترتی ہیں، اچھی اور بری دونوں اترتی ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اور یہ قرآن مجید ہے، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ کامیاب وہ صاحب روحانیت ہے جو اچھی اور بری روحانی کیفیت میں امتیاز کر سکتا ہو۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے سب کو ایک جیسا سودا سمجھ لیا وہ تباہ ہو گیا۔ واہ واہ، مجدد صاحب آپ کو کرائٹیرین دیتے ہیں